تنہائی اپناؤ اور دنیا پر چھا جاؤ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ٹاپک بہت مزے کا ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ جس بہن بھائی کی نظر سے میرا چینل گزرے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سٹارٹ میں جیسے میں نے کہا کہ تنہائی اپناؤ اور دنیا پر چھا جاؤ۔ جی بالکل، تنہائی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک ایسی طاقت بنتی ہے انسان کے لیے کہ انسان کی وہاں تک سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اچھا، ہم گھبرا جاتے ہیں تنہا رہنے سے نا، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم تو اکیلے ہو گئے ہیں، یا ہم تنہا ہو گئے ہیں، یہ سارے رشتے ہم سے دور ہو گئے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو بلکہ ذہنی مریض بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ تنہائی ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ ملتا ہے جو ہم نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوتا، اور کبھی وہ چھین جاتا ہے جو ہم نے دل سے چاہا ہوتا ہے۔ ایسے میں جو شے سب سے زیادہ ہمارا ساتھ دیتی ہے وہ ہے تنہائی۔ لیکن افسوس، ہم نے تنہائی کو ایک سزا بنا لیا ہے۔ ہم اسے دکھ، کمزوری، محرومی اور ناکامی کی علامت سمجھنے لگے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تنہائی ایک طاقت ہے۔ تنہائی وہ خاموشی ہے جس میں انسان خود سے باتیں کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنے اصل کو پہچانتا ہے۔ جب دنیا ہمیں سمجھے بغیر رد کر دیتی ہے، جب اپنے ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، جب خواب بکھرنے لگتے ہیں، تب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے آپ کی۔ تنہائی وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی اصل صورت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جس میں داخل ہو کر ہم دنیا سے نہیں خود سے جڑتے ہیں۔ لیکن تنہائی کو صرف اپنانا کافی نہیں، اسے مصروف کرنا سیکھو، اسے کارآمد بناؤ، اس میں خود کو بنانا سیکھو۔ کتابوں کے ساتھ دوستی کرو، اپنے خیالات لکھنا شروع کرو، کوئی نئی اسکل سیکھ لو، کچھ بھی نیا کر لو۔ اپنی خاموشی کو سنو، اپنے جذبات کو سمجھو، اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلو، کیونکہ جب تم تنہائی میں خود کو مضبوط کر لیتے ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ یاد رکھو، لوگ تمہاری کامیابی کو تو دیکھیں گے، مگر وہ تنہائی کے لمحے کبھی نہیں دیکھیں گے جو تم نے خود کو بنانے میں گزارے ہوں گے۔ تنہائی تمہیں توڑنے نہیں، تمہیں آزمانے آتی ہے۔ اگر تم نے اس کا سامنا کر لیا، اگر تم نے اس میں خود کو پا لیا، تو پھر دنیا کو تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب جب زندگی تمہیں تنہا کر دے تو رو مت، بھاگو مت، شکایت مت کرو، بلکہ مسکرا کر کہو، آؤ تنہائی، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، مجھے خود کو بنانا ہے اور پھر دنیا پر چھا جانا ہے۔ تنہائی کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ خود اعتمادی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ خود اعتمادی کا جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ جب انسان تنہائی کو اپنا لیتا ہے، جب وہ خاموشی میں اپنے اندر کی آواز کو سننے لگتا ہے، تب وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو دنیا کو کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ جس نے خود سے جیت لیا وہ کسی بھی جنگ کو جیت سکتا ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا، دنیا کی کوئی پہچان اس کے لیے کافی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تنہائی سے نکل کر دنیا پر چھا جانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرسٹ آف آل، پہلی بات، خود اعتمادی پیدا کرو۔ تنہائی میں خود سے باتیں کرو، اپنی خوبیوں کو پہچانو اور خامیوں پر کام کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، یاد رکھو، خود اعتمادی آواز بلند کرنے سے نہیں، اندر کی پختگی سے آتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، خود کو تیار کرو دنیا کے بغیر۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے سہارے کا انتظار نہیں کرتا۔ اکیلا رہ کر سیکھو، گرنا سیکھو اور پھر سنبھلنا سیکھو۔ نیکسٹ پوائنٹ از مقصد طے کرو۔ تنہائی میں سوچو کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ کیا تم صرف جینے آئے ہو یا کوئی نشان چھوڑنے آئے ہو؟ ایک واضح مقصد تمہیں ہر روز جگائے گا، ہر رات سلائے گا، لیکن خوابوں کے ساتھ۔ 4 پوائنٹ، عمل شروع کرو۔ سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی توانائی کو عمل میں ڈالو۔ لکھو، پڑھو، سیکھو، کام کرو اور پھر ایک ایسا سفر شروع کرو جسے دنیا بھی محسوس کرے، لوگوں کو فیل ہو۔ لوگ تمہاری تنہائی کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ ہکے بکے رہ جائیں کہ یہ انسان تو تنہا تھا، ہم نے تو اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے خود کو کیسے سنبھالا۔ دوسروں کے کام آنے والے بنو۔ دوسروں کو، اگر آپ کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی سکھاؤ۔
تو دوسروں کے لیے چراغ بنو، جب تم تنہائی سے نکل کر روشنی بن جاؤ گے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایسا مت بنو جو صرف خود کو بچاتا ہے، ایسا بنو جو دوسروں کو اٹھاتا ہے۔ تو جو تنہائی ہے نا، وہ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، تمہارا وقت تمہارا ہتھیار ہے اور تم خود ایک انقلاب ہو۔ کبھی سوچا ہے جب تم تنہائی میں خود کو ڈال لیتے ہو، جب تم خاموشی میں روشنی تلاش کر لیتے ہو، جب تم گر کر سنبھل کر ایک نئی شخصیت بن جاتے ہو، تو تمہاری موجودگی ہی دوسروں کے لیے امید بن جاتی ہے، کیونکہ تم اب وہ نہیں جو کل تھے۔ تم اب صرف ایک انسان نہیں، تم ایک پیغام ہو۔ تم وہ ہو جو دنیا کو بتا سکتے ہو کہ اکیلا ہونا کمزوری نہیں، یہ تو وہ لمحہ ہے جہاں عظمت جنم لیتی ہے۔ تم ان لوگوں کے لیے چراغ بنو جو تنہائی سے ڈرتے ہیں، جو ہار مان چکے ہیں، جو خود کو کھو چکے ہیں۔ تم ان کے لیے امید کا نشان ہو سکتے ہو، بن سکتے ہو۔ تم جس در سے گزرے ہو، اگر کوئی دوسرا اسی راستے پر ہو تو اسے تنہا نہ چھوڑو، کسی کو سننا سیکھو۔ کبھی کوئی صرف سنے جانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تم وہ بنو جو کان نہیں دل سے سنے۔ جو سبق تم نے تنہائی میں سیکھا اسے بانٹو تاکہ دوسروں کو اندھیروں میں روشنی ملے۔ تو یاد رکھو، جس نے خود کو پہچانا وہ دوسروں کو کبھی گرا نہیں سکتا۔ جس نے خود کو سنوارا وہ دوسروں کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور جس نے تنہائی میں طاقت کمائی ہو وہ دنیا میں رحمت بن کر نکلتا ہے۔ جب سب رشتے چھوڑ جاتے ہیں، جب سب اپنے چھوڑ جاتے ہیں، جب آپ کے اوپر مشکل ٹائم ہوتا ہے تو تم تنہا ضرور ہو جاتے ہو، مگر کمزور نہیں۔ تم بکھرے ہو مگر ختم نہیں ہوئے۔ تم چپ ہو مگر خاموش نہیں ہو، کیونکہ تم تیار ہو دنیا پر چھا جانے کے لیے۔ اب وقت ہے قدم بڑھانے کا۔ جب تم نے تنہائی کو اپنایا، جب تم نے خود کو پہچانا، جب تم نے اپنی روشنی کو محسوس کیا، تو اب وقت ہے عمل کا، حرکت کا اور اثر ڈالنے کا۔ ہر دن کی ابتدا خود سے وعدے کے ساتھ کرو کہ آج میں خود کو پچھلے کل سے بہتر بناؤں گی۔ یہ وعدہ چھوٹا ہو سکتا ہے، مگر ہر بار یہ تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرے گا۔ صبح کے چند منٹ خاموشی میں بیٹھو، سانسوں کو سنو، آج کا ہدف سوچو۔ خود سے کہو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تنہائی کو علم میں ڈھالو۔ تم اکیلے ہو، یہ سب سے قیمتی وقت ہے، اسے ضائع مت ہونے دو۔ قرآن پاک پڑھو، سیرت نبی پڑھو، تاریخ پڑھو، نفسیات پڑھو، مطالعہ کرو۔ اس کے بعد لکھو خیالات، تجربات اور خواب۔ نئی مہارتیں سیکھو، آن لائن کورسز، زبان، کوئی لینگویج بندہ سیکھ لیتا ہے، زبان سے میری مراد وہ تھی، مطلب ڈیزائننگ بندہ سیکھ لیتا ہے، ڈیجیٹل اسکلز سیکھ لیتا ہے، کچھ بھی سیکھ لیتا ہے۔ آج کا علم کل کی طاقت ہے۔ خاموشی میں بولنا بھی سیکھو۔ اب تمہیں ہر بات دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ خاموش رہو، کام کرو اور نتائج کو بولنے دو۔ تمہارے عمل تمہاری پہچان بن جائیں گے، نہ کہ تمہاری باتیں۔ اچھا، میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بولنا، تو آپ کا جو کام ہے نا، جو آپ کا ہدف ہوگا، جس پہ آپ نے کام کرنا ہوگا تنہائی میں رہ کے، تو اس کو بولنے دیں۔ میرا مراد یہ نہیں تھا کہ آپ خود بول کے بتائیں کہ نہیں یہ میں نے ہدف اچیو کیا ہے۔ سوچو، لکھو اور طے کرو اگلے 30 دن میں کیا سیکھنا ہے، اگلے 6 ماہ میں کہاں پہنچنا ہے۔ زندگی کا ایک خواب کیا ہے جسے تم ہر حال میں پورا کرنا چاہتی ہو۔ اور یاد رکھو، منصوبے کے بغیر محنت صرف تھکن ہے، سمت کے ساتھ محنت انقلاب ہے۔ اکیلا رہو مگر دوسروں سے کٹ کر نہیں، اپنا علم، اپنا تجربہ اور اپنی روشنی بانٹو۔ تو یہی تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔